الحمدللہ رمضان المبارک قریب ہے، وہ مہینہ جو نہ صرف عبادات کا درس دیتا ہے بلکہ ہمیں ایک بہتر انسان اور اچھا مسلمان بننے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اسلام محض عبادات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ناظرین کرام، جو انسان کو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی مکمل تعلیم دیتا ہے، اسلامی معاشرت اسی وقت حقیقی معنوں میں کامیاب ہو سکتی ہے جب حقوق العباد کو اہمیت دی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ارشاد فرمایا بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلامی معاشرت کی بنیاد بھائی چارہ، محبت اور خیر خواہی پر ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، عفو درگزر اور عدل و انصاف کے ساتھ رہنا چاہیے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اسلامی تعلیمات کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ناظرین کرام، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے۔ اسلام نے صرف والدین کی ہی نہیں بلکہ رشتہ داروں، ہمسایوں اور عام لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجَنبِ۔ ارشاد فرمایا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں اور قریبی اور دور کے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ناظرین کرام، اسلامی معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں دولت چند افراد کے پاس محدود نہیں رہتی بلکہ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے ذریعے اسے مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ارشاد فرمایا اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ناظرین کرام، کسی بھی اسلامی معاشرت کی کامیابی کا راز عدل و انصاف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، ارشاد فرمایا بے شک اللہ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم اپنے گھروں، محلوں اور معاشروں میں انصاف، ایمانداری اور مساوات کو اپنائیں گے تو اسلامی معاشرت ترقی کرے گی اور محبت و بھائی چارہ بڑھے گا۔ اسلامی معاشرت اسی وقت مضبوط ہو سکتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، والدین، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، غریبوں اور یتیموں کی مدد کریں اور عدل و انصاف کو فروغ دیں۔ رمضان المبارک ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے رویوں کو بہتر بنائیں، دوسروں کا حقوق ادا کریں اور ایک مثالی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے، حقوق العباد کو ادا کرنے اور ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔